مفتی صاحب میاں بیوی کے چند بنیادی موٹے موٹے حقوق بیان کر دیں، مختصر وضاحت کر دیں، تاکہ آج کل میاں بیوی اتنے موٹے موٹے آ رہے ہیں، ان کے حقوق بھی موٹے موٹے، پراٹھے کھا کھا کے، پیزے کھا کھا کے دونوں کیا ہو رہے ہیں، موٹے موٹے۔ تو موٹے موٹے حقوق جو اللہ رسول نے بیان کیے ہیں وہ یہی ہیں کہ عورت پر لازم ہے شوہر کی اطاعت کرے، یہ شوہر کا بنیادی حق ہے، وہ اپنے آپ کو شوہر کے پیرالل نہ سمجھے، وہ سمجھے کہ گھر کا سربراہ یہ شوہر ہے، یہ بنیادی حق ہے شوہر کا، اور شوہر کے ذمے ہے اس کا بنیادی نان نفقہ۔ حدیث میں آتا ہے جو خود کھائے وہی اس کو بھی کھلائے، جو خود پہنے وہی اس کو بھی پہنائے، مطلب اسی اسٹینڈرڈ کا، تو یہ اس کا بنیادی حق ہے، اور اسے ٹائم دے، یہ بھی بنیادی حقوق میں داخل ہے۔ شادی ہو گئی، اس کے بعد مارکیٹ سے بندہ شارٹ، 12 بجے تک گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھا رہتا ہے دوستوں کے ساتھ، 2 بجے تک، پھر آتا ہے منہ ادھر کر کے سو جاتا ہے، پھر صبح اٹھ کے آفس چلا جاتا ہے، تو اس کو کچھ وقت دینا بھی اس کے بنیادی حقوق میں سے۔ اچھا، جب میں ایسی بات کرتا ہوں تو دل جلے بھی ہوتے ہیں، جب میں نے بیان میں بات کی نا بیوی کے حقوق کی تو کچھ دل جلے شوہروں کے غلط کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں، جب بیان میں بات کی ہے شوہر کے حقوق کی کل دل جلی بیویوں کے غلط کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں۔ تو بھائی ہر کسی کو غلط شوہر ملتا ہے، کسی کو غلط بیوی ملتی ہے، تو سب ایک جیسے تھوڑی ہوتے ہیں، ہم تو جنرلی اصول بیان کرتے ہیں نا۔ اب جنرلی تو یہی ہوتا ہے میاں ٹائم نہیں دیتا بیوی کو، لیکن بعض دفعہ الٹا ہوتا ہے، میاں آتا ہے گھر میں، وہ چاہتا ہے بیگم کے ساتھ بیٹھوں گپ شپ، بیگم کے ناک پہ ہر وقت مکھی بیٹھی رہتی ہے، وہ ذرا ذرا سی باتوں پہ منہ بنا کے بیٹھی ہوتی، وہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہی ہوتی کسی طریقے سے، تو پھر اس میں تو غلطی کس کی ہے؟ عورت کی غلطی ہے نا۔ جائیے موڈ اچھا کرو یار، تگا آ رہا برا آیا، ذرا سی بات پہ کچھ برا لگ گیا، کچھ دل پہ لے گئی، پوز کچھ سینسٹیو ہوتی ہے، تو پھر آدمی کہتا ہے کہ کیا بیٹھے آدمی ہے، پھر وہ منہ ادھر کر کے سوتا ہے تو اس میں بھی غصہ آ رہا ہوتا ہے، تو کہہ رہا نا بھائی میں تمیز سے بات ہو رہی ہے، نہ منہ ادھر کر کے سونے دے رہی ہے، تو جائے کہاں پھر وہ مجھے گالیاں دیتے ہیں کہ ان کے مشورے پہ شادی کی تھی، پھنس گیا میں۔ تو بعض آدمیوں کے دماغ خراب ہوتا ہے، وہ کبھی سیدھا منہ ہوتا ہی نہیں ان کا، جب بھی گھر میں آتے ہیں ٹیڑھے منہ ہی ہوتا ہے ان کا، ناک پہ مکھی بٹھائی ہوئی ہوتی، بعض عورتیں ٹیڑھی ہوتی ہیں، تو دونوں ٹھیک، بہت خوش قسمت ہے کہ دونوں کیا ہیں، انسان کے بچے ہیں، بہت ہی کم ہوتا ہے۔ تو اس لیے خود بھی سیدھے ہو جاؤ، اور عورت کو چاہیے وہ بھی کیا کرے بھائی، خوش اخلاقی کے ساتھ گھر میں رہو، چھوٹی موٹی چیزیں ہر گھر میں ہوتی ہیں، بیسک یہی ہے کہ بس وہ اس کو چاہیے پراپر ٹائم دے، اور تمیز سے بات کرے، بیگم کی عزت کرے، اس کو محبت سے بات کرے، اور اس کو چاہیے اطاعت کس کی کرے، وہ منع کر رہا ہے کسی چیز سے تو چونچرا نہ کرے، کیوں بس منع کر دیا، شوہر نے بول دیا ختم، نہیں بھائی آپ میرے بڑے ہیں، آپ نے آرڈر کر دیا، میرے لیے یہ کافی ہے، اور شوہر آرڈر والا لہجہ بھی اختیار نہ کرے، باندھی تو نہیں ہے نا، ہے تو بیوی، رسپیکٹ کے ساتھ اس کو محبت سے کہہ دیا کرے، بیگم کائنڈلی یہ چیز مجھے بری لگ رہی ہے، کائنڈلی آپ ایسا نہ کریں، یوں کہہ دیں، یوں نہیں کہو یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہوگا، پھر بھی کچھ نہیں، نصیحتیں جتنی مرضی کر لو، ہونا وہی ہے جو ہو رہا ہے گھروں میں، زندگی کی گاڑی ایسی چلتی ہے بس۔ مفتی صاحب میں نے تیسری شادی کی ہے، میری بیوی نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے، وہ آئے دن لڑتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ تو گھر آ تجھے پنکھے سے باندھوں گی، تیرا وہ حشر کروں گی، میں کیا کروں، گھر ہی نہیں آؤں، گھر میں پنکھا نکلوا دو، اے سی لگوا دو، کس سے باندھے گی، رسیاں ختم کر دو گھر میں۔ بھائی یہ دوسری تیسری شادی کے سائیڈ افیکٹ ہیں، بس اس کو انجوائے کرو، خود ہی صحیح ہو جاتے ہیں حالات، ان کی کوئی وہ نہیں ہوتی کہ اس طرح سے ٹھیک ہوں گے، بس یہ ٹائم بہترین مرہم ہے، اس میں بس جذباتی فیصلہ مت کرو، لوگ ایک دم غصے میں جذبات میں آ کے دڑ طلاق، یہ جگلیوں کا کام ہے، سمجھتے ہو؟ جب شہد کی مکھی سے ڈائریکٹ چھتا لگا کے منہ لگا کے شہد پیو گے تو مکھیاں کاٹیں گے، انجوائے کرو اس کو، تو خود ہی وقت جو ہے نا بہترین مرہم ہے، اس میں جو برداشت کر لیتا ہے وہ جنگ جیت جاتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ وقت بہترین مرہم ہے، اس کو گزارو، ٹائم جتنا گزرے گا حالات سیٹ ہوتے چلے جائیں۔ امریکہ میں منہ بند ہو گیا تھا میرے 4 شادیوں تھک کر کے نا، جیل امریکہ میں 4 شادیوں کی ترغیب میں منہ روک کے بیٹھا ہوں 2 ہفتوں سے، صحیح ہے، دیکھو اپنا ممبر، اپنا پاکستان، سبحان اللہ یار، دے دنادن 4 شادیوں کی بات کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہاں تو بھائی کیس بن جاتا ہے 2 شادیوں کی ترغیب دو کسی کو، اس لیے جو آتا تھا حضرت کتنی شادیاں کر سکتے ہیں، چھاؤں میں آ جا بھائی، ادھر چھاؤں میں۔ دنیا میں کچھ لوگ بیوقوف ہوتے ہیں، مذہبی لوگوں کو چڑھانے والے، وہ کہتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پہ حق بیان کرو جہاں بھی ہو، دنیا میں اس سے بڑا بیوقوف کوئی پیدا وہی نہیں ہے جو موقع بے موقع ہر بات پارسل کر دیتا ہو، سمجھتے ہو؟ تبلیغ کا کبھی بھی یہ اصول نہیں ہے کہ ڈنکے کی چوٹ پہ جو چاہے بول دو، تبلیغ میں ہمیشہ حکمت مصلحت دیکھی جاتی ہے کہ یہ بات یہاں بولنے کی، میں بول دیتا نکال لیتے، تو جو بولنے کی اور چیزیں تھی وہ بول پاتا، جب ایک بات یہاں بیٹھ کے بول سکتا ہوں تو مجھے کیا ضرورت ہے میں وہیں جا کے ممبر پہ بولوں، جا کے ان کو میں بولا چھاؤں میں آ جاؤ یا الفلاحیہ آ جانا، یہی بولوں گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں بولوں گا۔ اصل میں ہماری جو ینگ جنریشن ہے نا اس کو غلط گائیڈ کیا جاتا ہے، میں بول دیتا مجھے ڈیپورٹ کرتے، میرا کوئی نقصان نہیں تھا، مجھے کیا، میں تو یہیں رہ رہا ہوں، مجھے تو جب میں جا رہا تھا نا کسی نے کہا آپ سلپ تو نہیں ہو جائیں گے، میں نے کہا وہ پکڑ کے بٹھا بھی دیں گے نا تو میں بھاگ کے آؤں گا، کیونکہ ہمیں وہی یہی مزہ ہے، ہماری زندگی، ہماری مرغیاں یہاں انڈے دے رہی ہیں، وہاں انڈے بولو
ہماری بکری ادھر دودھ دے رہی ہے, وہاں تھوڑی دودھ دے رہی ہے, تو ہمارا تو دل ادھر ہی لگ رہا ہے پاکستان میں. باقی ہم آپ کو منع نہیں کرتے, آپ امریکہ جاؤ, آپ جاپان جاؤ, لیکن ہر ایک کا اپنا اپنا اسٹائل ہے. تو ہمیں تو یہاں زیادہ مزہ آتا ہے. ملک وہ بھی بہت اچھا ہے بھائی, بلکہ بہت چیزوں میں زیادہ ہی اچھا ہے. تو لیکن ایک اصول ہمیشہ یاد رکھو, حق بات چھپانا, غلط بیانی کرنا اسلام میں حرام ہے. کسی کے ڈر سے آپ غلط مسئلہ نہیں بتا سکتے. خوب سمجھ لو کہ گورنمنٹ کا خوف تھا یا آپ کو کوئی اور ڈر تھا تو عالم نے مسئلہ ہی غلط بتا دیا, یہ ناجائز ہے. خاموشی اختیار کرنا یہ جائز ہے کسی مصلحت کی خاطر. سمجھتے ہو, یہ حدیث سے ثابت ہے. تو بے موقع بات, وقت بے وقت بات کر کے ایسی بات کرنا جس سے کوئی فائدہ نہ ہو, نقصان اس کا زیادہ ہو, تو یہ جائز نہیں ہے. ایسی تبلیغ, خاموشی اختیار کرنا جائز ہے, اور یہ حدیث سے ثابت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی 4 دیواری بڑا کرنے کا ارادہ کیا کہ اس کو تھوڑا سا کھینچ کے آگے لے جائیں, جو ابراہیم علیہ السلام نے جہاں تک بنائی تھی. لیکن آپ نے کہا کہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں, وہ یہ سمجھیں گے کہ میں بیت اللہ کی ہیئت کو تبدیل کر رہا ہوں, جو ابراہیم علیہ السلام کی عمارت تھی اس کو تبدیل کر رہا ہوں. حالانکہ تبدیل نہیں کر رہے تھے, آپ تو اسی پہ قائم کر رہے تھے, لیکن آپ نے خاموشی اختیار کی کہ چھوڑ دو ایسے ہی. لوگ کنفیوز ہوں گے, کیوں؟ کلم الناس علی قدر عقولہم, لوگوں سے ان کی عقل کے حساب سے بات کیا کرو. کچھ باتیں ٹھیک ہوتی ہیں لوگوں کی مینٹل لیول سے اوپر کی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے کہ بیت اللہ کو حتیم تک لے آئیں, حتیم تک. تبھی ہم طواف حتیم سے باہر سے کیوں کرتے ہیں, پورا بیت اللہ کور ہو جائے. تو آپ اگر حکم دیتے تو جو پرانے صحابہ تھے جن کا ایمان بہت مضبوط تھا وہ تو دل و جان سے مان لیتے. جو نئے نئے لوگ مسلمان ہو رہے تھے, ابھی اسلام پر ان کو 100% اطمینان نہیں تھا, وہ شک میں پڑ جاتے کہ بھئی یہ تو صدیوں سے جو کعبہ چلا آ رہا ہے اسی کو کیا کر رہے ہیں, چینج. اور ایک ابراہیم علیہ السلام سے ان کو محبت بھی تھی, تو کون ہر ایک کو جا کے سمجھاتا نہیں بھئی اصل میں وہ تھا یہ نہیں تھا. تو آپ نے فرمایا چھوڑو, ایسے ہی رہنے دو اس میں. کیوں؟ طواف جو ہے وہ تو پھر بھی ہو ہی رہا ہے نا, پورا وہ تو مکمل ہو رہا ہے, کوئی شرعی مسئلہ تھوڑی اس سے فرق پڑ رہا ہے. اس سے آج تبلیغ میں اس بات کا لوگ خیال نہیں کرتے کون سی بات ادھر کہنے کی ہے اور کون سی بات میں کہاں خاموش رہنا. آپ باپ کو تبلیغ کرنا شروع کر دو, ابا یہ کیا کرو, ابا یہ کیا کرو, ابا کو غصہ آ رہا ہے تو کیا کہا جائے گا, بھائی آپ چپ ہو جاؤ. باپ کو تبلیغ کرنا اس اسٹائل میں آپ کے ذمے نہیں ہے. اب وہ کہے میں حق کو بیان کروں گا چاہے کچھ بھی ہو, ٹنکے کی چوٹ پہ بیان کروں گا, ٹنکے کی چوٹ پہ تیرا سر پہ چوٹ لگے گی, تیرے ابا کا ڈنڈا لگے گا, اس کے بعد تو کچھ بیان کرنے کے قابل نہیں رہے گا. سمجھتے ہو؟ ہاں, اس میں یہ ضرور ہے کہ مصلحت میں اور بزدلی میں تھوڑا سا فرق ہے. بعض دفعہ بزدلی کی وجہ سے انسان خاموش ہوتا ہے, اس کو مصلحت کا نام دے رہا ہوتا ہے, اور بعض دفعہ مصلحت کی وجہ سے خاموش ہو رہا ہوتا ہے. لوگ جو اس سے دشمن ہے وہ اس کو بزدلی کا نام دے رہے ہوتے ہیں. دونوں میں بڑا فرق ہے. سمجھتے ہو؟ بزدلی کی بیس پہ خاموش رہنے کی اجازت نہیں ہے, مصلحت کی بیس پہ خاموش رہنے کی اجازت ہے. بزدل کا مطلب ڈرتا ہے کہ میرے ساتھ یہ نہ ہو جائے, میرے ساتھ یہ نہ ہو جائے, مجھے یوں نہ کر دیا جائے, مجھے یوں نہ. یہ تو جائز نہیں ہے. ایک ہے مصلحت کہ جو کام آپ کر سکتے ہیں اس سے بھی محروم ہو جاؤ گے تو اس سے نقصان دین کو ہوگا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر حکم دیتے کہ نہیں بھئی دیوار کو بڑھا دو, ہم کسی سے نہیں ڈرتے, بھائی بات ڈرنے کی نہیں ہے. جو نئے نئے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں ان کا دین داؤ پہ لگ جائے گا, اس سے نقصان کس کو ہوگا, اسلام کو ہوگا. پھر جب اسلام مضبوط ہو گیا, طاقتور ہو گیا, تو پھر خلیفہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد, خلفائے راشدین کے جانے کے بعد جو بادشاہ آئے انہوں نے یہ حدیث جب ان کے پاس پہنچی تو انہوں نے بیت اللہ کو حتیم تک بڑھایا. وہی فتنہ ہوا کہ کچھ لوگوں نے کہا نبی کے دور میں نہیں تھا, آپ صحیح حدیث دکھا رہے ہیں ان کو. انہوں نے کہا بھائی نبی کے دور میں نہیں تھا, انہوں نے گرا دیا. پھر کوئی بڑھا رہا ہے, کوئی گرا رہا ہے. امام مالک نے فتویٰ دیا بھائی اس کو بڑھانے کی اجازت نہیں. حالانکہ بخاری کی صحیح حدیث ہے کہ یہاں تک ہے, یہاں تک نہیں ہے. لیکن نہیں, امت کی مصلحت کہ ان میں پھوٹ نہ پڑے یہ سب سے اہم ہے شریعت میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آج بعض مذہبی اسکالر کیا کرتے ہیں, کہیں ممبر پہ لے جا کے بٹھا دو, اس علاقے میں پڈا ڈال دیں گے, ایسے ایسے مسائل بتانا شروع کر دیں گے لوگوں کی مینٹل لیول سے اوپر کی باتیں. حیات ممات کے جھگڑے اور جو کیا کیا, جو پنجاب میں آپ جھگڑے جا کے دیکھو, عام پبلک حیران ہوتی ہے یار یہ ہو کیا رہا ہے. تو خاموشی اختیار کرنا جائز ہے, مصلحتاً, بزدلی کی بیس پہ نہیں. واقعی مصلحت ہو لیکن غلط بیانی شریعت میں جائز بولو نہیں ہے. اور دوسری بات, مصلحت اور بزدلی میں باریک لائن ہے. بعض دفعہ مصلحت ہوتی ہے, لوگ اس کو بزدلی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مولوی ڈرتا ہے. بھائی ڈرتا نہیں ہے, مصلحتاً خاموش ہے. کیوں؟ بہت ساری مصلحتیں ہو سکتی ہے, تو لوگ کہتے ہیں ڈر گیا, ڈر نہیں رہا ہوتا وہ. اور بعض دفعہ ڈر رہا ہوتا ہے, اس کو نام کیا دے رہا ہوتا ہے, مصلحت کا. یہ بھی ہوتا ہے, اصل میں جو ڈر رہا ہے تو نام اس کو مصلحت کا دے رہا ہوتا ہے. تو یہ فرق کرنا صاحب حکمت کا کام ہوتا ہے. تبھی اللہ تعالیٰ نے
قرآن میں جس نعمت کو سب سے بڑی نعمت قرار دیا ہے نا وہ ہے حکمت. یؤتی الحکمت من یشاء، جس کو چاہتا ہوں حکمت دیتا ہوں. یہ حکمت یہی تو ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے تکبر اور استغنا میں فرق، آپ کو تواضع میں اور احساس کمتری میں فرق پتہ چل جائے. استغنا الگ چیز ہے، تکبر میں انسان اکڑتا ہے، استغنا میں بھی اکڑتا ہے، لیکن استغنا کی اکڑ اللہ کو پسند ہے، تکبر کی اکڑ اللہ کو پسند بولو نہیں ہے. دونوں میں فرق ہے. ایک ہے تواضع، ایک ہے احساس کمتری. تواضع اللہ کو پسند ہے، بعض دفعہ تواضع نہیں ہوتی، احساس کمتری کی وجہ سے مرا جا رہا ہوتا ہے، زمین میں گڑا جا رہا ہوتا ہے. وہ سمجھتا ہے میں بہت متواضع تھوڑی ہے تجھے تو تیرے اللہ جو اللہ نے صلاحیتیں دی کم بخت تجھے انہی کا ہی پتہ نہیں ہے، تو کچھ دنیا میں کر ہی نہیں سکتا. ابھی میں تواضع کسے کہتے ہیں، احساس کمتری کسے کہتے ہیں، تکبر کسے کہتے ہیں، استغنا کسے کہتے ہیں، مصلحت اور بزدلی، یہ الگ الگ مستقل ٹاپکس ہیں. اترانا الگ چیز ہے، شکر گزاری الگ چیز ہے. بعض دفعہ انسان اپنی نعمتیں لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوتا ہے، وہ اترا نہیں رہا ہوتا، وہ شکر گزار ہوتا ہے. یہ عمل اللہ کو پسند ہے، لیکن یہی بیان کرنا بعض دفعہ اترانا کہلاتا ہے، فخر کہلاتا ہے. یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. تو صاحب حکمت بتائے گا کہ کس کا عمل تکبر اترانا ہے اور کس کا عمل شکر گزاری ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب جب آ کے بیٹھتے مجلس میں تو جو آدمی ان کے مزاج سے واقف نہیں تھا نا، وہ جب اپنی تعریفیں کرتے تو نیا آدمی سمجھتا ہے ان کے اندر تو بڑے اترا رہے ہیں، بھائی میرے اندر یہ خوبی، میرے اندر یہ خوبی، مجھے اللہ نے یہ دیا، تو وہ سمجھتے شو مار رہے ہیں. ہم چونکہ ان کی صحبت میں رہ چکے تھے، ہمیں پتا تھا شو نہیں مار رہے ہیں، ان کے مزاج میں شو ہے ہی نہیں. ان کے مزاج میں اللہ نے شکر گزاری کا جذبہ دیا ہے. نہیں یار یہ زیادہ پیچیدہ ہو گیا، پھر دوبارہ آ رہا ہوں واپس، زیادہ گاڑا ہو گیا میرا خیال ہے بیان. تو یہ ہر چیز میں نا ایک الگ الگ ٹاپک ہے. تو خیر میں جو مثال دے رہا تھا کہ ایک آدمی بیان کر رہا ہے 99 چیزیں غلط، ایک چیز صحیح، تو کوانٹٹی کے لحاظ سے غلط باتیں زیادہ ہیں، صحیح باتیں کم ہیں. دوسرا بیان کر رہے ہیں 99 صحیح ایک غلط، تو لوگ دیکھتے ہیں یار 99 باتیں تو صحیح کر رہے ہیں نا، چلو ایک غلط کر رہا ہے کوئی بات نہیں. بھائی یہ کسی کو جانچنے کا طریقہ بولو نہیں ہے. اسلام میں کوانٹٹی سے زیادہ ویلیو کس کی ہے؟ کوالٹی کی. اس کی دلیل کیا ہے؟ قیامت کے دن اعمال، گناہ اور نیکیاں گنی جائیں گی یا تولی جائیں گی؟ بولو بھائی جو زیادہ نیکیاں لایا ہے جنت میں جائے، ایسا ہونا چاہیے؟ کیا خیال ہے؟ جو کم نیکیاں لایا ہے جہنم میں جائے؟ نا 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 نا، اللہ نے کہا نہیں، زیادہ اور کم کی تو میں نے بات ہی نہیں کی ہے. یہ جو زیادہ لے کر آئے گا 99 نیکیاں اور ایک گناہ لایا تو 99 نیکیاں ہیں، چل بھائی جا جنت میں، ایک گناہ ہے تو چل بخش دیا. اور جو لایا 99 گناہ اور ایک نیکی، اس کو کہاں جانا چاہیے؟ بلکہ 51 نا. بھائی اللہ میاں یوں فرما دیتے کہ جو زیادہ نیکیاں لائے گا وہ جنت میں، جو زیادہ برائیاں لائے گا وہ کہاں؟ جہنم میں. یہ معیار ہونا چاہیے تھا نا. تو پھر جو 51 نیکیاں اور 49 گناہ لایا اسے کہاں جانا چاہیے؟ میں منہ سے یعنی بولنے چاہیے نا، 51 نیکیاں اور 49 گناہ، کیونکہ اس کی نیکیاں زیادہ ہیں، گناہ کیا ہے؟ کم ہے. تو جو اسکالر 99 صحیح باتیں کر رہا ہے، ایک غلط کر رہا ہے، اسے بھی جنت میں جانا چاہیے نا. کیا خیال ہے بھائی صاحب؟ میں کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے ایکویشنز تو نہیں حل کروا رہا آپ سے بیٹھ کے نا، سیدھی مثالیں دے رہا ہوں بھائی. تو جو 99 نیکیاں لایا ہو ایک گناہ، اسے کہاں جانا چاہیے؟ جنت میں، کیونکہ نیکیاں زیادہ ہیں، گناہ کیا ہیں؟ کم ہے. لیکن اللہ میاں کے ہاں یہ معیار نہیں ہے. اللہ میاں نے یہ نہیں فرمایا جو زیادہ نیکیاں لائے گا وہ جنت میں، جو زیادہ گناہ لائے گا وہ جہنم میں. نا نا نا، اللہ میاں نے فرمایا فمن ثقلت موازینہ، جس کی نیکیوں کا پلڑا جھک گیا، وزنی ہو گیا، چاہے ایک ہی نیکی ہو. بعض دفعہ ایک ہی نیکی اتنی بھاری ہوگی، اور جس کے گناہوں کا پلڑا جھک گیا، پلڑے پر ہوگا، سمجھتے ہو؟ پلڑے پر ہوگا حساب کتاب. اب اس میں مبہم رکھ دیا بھائی ایک گناہ ہو سکتا ہے وزنی بہت ہو سکتا ہے، وہی ساری نیکیوں کو کھا کے ختم. اور ایک نیکی ہو سکتا ہے ایسی خاندانی وزن ویٹ اتنا ہو کہ سارے زندگی کے گناہوں کو اژدہے کی طرح کھا کے ختم. تو اس سے پتا چلتا ہے بھائی جو اسکالر 99 غلط باتیں کر رہے ہیں، ایک صحیح کر رہے ہیں، تو اس کا مقابلہ اس سے نہیں کرانا جو 99 صحیح کر رہا ہے ایک غلط. نا نا نا، دیکھنا ہے کہ وہ جو ایک غلط ہے اس کا ویٹ کتنا ہے. اگر 99 صحیح ہے ایک غلط ہے لیکن وہ غلط بہت وزنی ہے، تو وہ ایک غلط بھی اس اسکالر کے گمراہ ہونے کے لیے کافی. تو جب بھی جناب غامدی صاحب کہنا کہ مشقت کی وجہ سے روزہ چھوڑ سکتے ہیں، تو ان سے بولا ٹھیک ہے سفر میں اگر ٹینشن نہ ہو تو پھر چھوڑ سکتے ہیں کہ نہیں چھوڑ سکتے. ابھی دیکھو ہوا کیا ہے، میں امریکہ سے آ رہا تھا نا،
تو ہمارے ساتھ ایک دوست میرے، میں نے کہا اس دفعہ ہم خاندانی روزہ رکھے گا سفر میں، خاندانی روزہ۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہے بھائی؟ اب ہم امریکہ سے اڑے ہیں کراچی کی طرف، تو سورج کے مخالف سمت میں ہم جا رہے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ سورج کے مخالف سمت میں دن رات بہت اسپیڈ سے چینج ہو رہا ہے۔ میں نے کہا زندگی کا مختصر ترین روزہ رکھتے ہیں ہم، ثواب پورا ملے گا، گارنٹی ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ دن بہت چھوٹا ہو رہا ہے نا۔ ابے سورج کیا ہو گیا؟ سورج ادھر کو جا رہا ہے، آپ ادھر کو جا رہے ہیں، تو جلدی جلدی صبح صادق بھی جلدی ہوگی، ظہر بھی جلدی، عصر بھی جلدی، مغرب بھی جلدی۔ تو میں نے کہا ہم روزے کا ثواب کیوں ضائع کریں بھائی؟ اب جب ہم شکاگو سے اڑے، وہاں صبح کے 5 بج رہے تھے، 5 بجے صبح صادق تھی۔ ہم جب راستے میں پہنچے ہیں تو شکاگو کے ٹائم کے مطابق 12 بجے صبح صادق ہوئی ہے، یعنی ہم تو 8 بجے اڑ گئے نا، تو 12 بجے میں نے کہا کھڑکی سے باہر جھانکنا نہیں، ہم یہی سمجھیں گے ہم شکاگو میں ہی ہیں، امریکہ میں ہی ہیں، گھڑی امریکہ کے حساب سے۔ رات 12 بجے میں نے کہا بھائی ہم سحری کر کے نیت کر لی روزے کی، صبح 10 بجے ناشتے میں روزہ افطار ہوگا ہمارا۔ رات کو تو سونا ہی تھا، جہاز میں تھوڑا اونگی رہا ہوتا ہے نا آدمی۔ میں نے کہا یوں سمجھو کہ رات 12 بجے ہم ڈنر کر رہے ہیں اور صبح ناشتہ کریں گے 10 بجے، تو یہ ڈنر آپ سحری کی نیت سے کرو اور صبح 10 بجے ناشتہ آپ نے افطاری کی نیت سے کرنا ہے۔ تو صبح ہم نے اپنے دماغ کو امریکہ کے حساب سے بے وقوف بنایا تاکہ روزہ بھی ہو اور آسانی سے روزہ ہو جائے۔ وہ الگ بات ہے کہ صبح 10 بجے ہم دبئی ایئرپورٹ پہ تھے جب مغرب کی اذانیں ہو رہی تھی، گھڑی ہم نے چینج نہیں کی، ہم نے کہا ہم یہی سمجھے کہ ہم 10 بجے کھا رہے ہیں۔ تو کہہ رہے یہ کون سا روزہ ہوا؟ میں نے کہا ثواب پورا ملے گا، یہ روزہ کیا؟ پھر میں نے کہا دیکھو ہم نے نمازیں بھی تو ٹھک 5 نمازیں پڑھی ہیں نا، ورنہ اتنی جلدی جلدی نمازیں کہاں آتی ہیں بھائی؟ تو اللہ میاں اگر ہم سے بولے کہ میں تمہیں روزے کا ثواب نہیں دے رہا، یہ کون سا روزہ ہوا؟ تو ہم کہیں گے اللہ پھر نماز کیوں فرض کی تو نے ہمارے اوپر؟ یہ کون سی نماز ہوئی؟ 13 گھنٹے میں 5 نمازیں آتی ہیں کیا؟ ابے کیا ہو گیا؟ 13 گھنٹے میں 5 نمازیں نہیں آ سکتی ہیں، ہماری آئی ہیں کیونکہ ہم سورج کے مخالف جا رہے ہیں، ٹھک ٹھک نمازیں آ رہی ہیں۔ تو جب 5 نمازوں کا اللہ ہمیں فرض قرار دے رہا ہے، چھوڑنے پر گناہ دے رہا ہے ان 5 نمازوں کے چھوڑنے پر، تو روزہ رکھنے پر ثواب کیوں نہیں دے گا بھائی؟ وہ تو یہ پیکج ہے بہترین روزہ رکھنے کا۔ ایک ساتھ کیا ہوا، یہ جس کو فقہ پڑھا ہوا ہو نا وہ کرے گا یہ عمل۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے جب ایک اصول بنا دیا تو ہم اس اصول کے پابند ہیں۔ اب جو لوگ روزہ رکھ کے توڑ دیتے ہیں، گناہ کیا انہوں نے۔ رمضان کا روزہ توڑنے کا کفارہ کتنا ہے؟ 60 روزے لگاتار۔ کتنے؟ علماء کہتے ہیں دسمبر میں رکھو، جون میں رکھنے کی بولو۔ اب کوئی فنڈر بنے کہ میں جون جولائی میں 60 روزے رکھوں گا، ابے تو کیوں اپنے آپ کو بلا وجہ ٹینشن میں ڈال رہا ہے؟ اللہ میاں نے یہ تھوڑی کہا کہ جون جولائی میں رکھو، اللہ میاں نے کہا 60 روزے کمپلیٹ ہونے چاہیے۔ تو ایسے لوگوں کو ہم مشورہ دیتے ہیں کہ اگر اللہ نے آپ کو پیسہ زیادہ دیا ہے، ناروے چلے جاؤ سردیوں میں، وہاں روزہ رکھو، ٹھکا ٹھک 60 روزے آپ کے کیا ہو جائیں گے، کیونکہ دن بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے یہ غریب آدمی نہیں کر سکتا، تو غریب کے لیے یہی آپشن ہے کہ ادھر دسمبر میں رکھ لے، یا پنجاب میں دن اور سردیوں میں چھوٹا ہو جاتا ہے تو وہاں جا کے رکھ لے۔ نہیں یاری بات تو شرعی قاعدہ ہے بھائی، صبح صادق ہونی چاہیے، غروب آفتاب ہونا چاہیے، دونوں چیزیں ہو رہی ہیں۔ اب اللہ میاں نے دن 2 گھنٹے کا رکھ دیا، 3 گھنٹے کا، تو یہ ہمارا ہیڈک نہیں ہے بھائی، یہ مسئلہ کس کا ہے؟ اللہ میاں کا۔ اللہ میاں اگر ہمیں قیامت کے دن کہہ دے کہ تمہیں ثواب نہیں ملے گا اتنے 3 گھنٹے کے روزے سے، 2 گھنٹے کے روزے سے کیا فائدہ؟ ہم کہیں گے اللہ تو دن بڑھا دیتا ہماری، نہ تو نے ناروے جانے پر پابندی لگائی تھی۔ ناروے نہیں، کوئی بھی ایسا نا جو ساؤتھ پہ ہو، کوئی سستا ملک ہو، ناروے تو بہت مہنگا ہے، اور نہیں جاؤ، اتنا تو پیسہ کس کے پاس ہوتا ہے، ادھر ہی چلے جاؤ، مری چلے جاؤ، سوات چلے جاؤ، جہاں ٹھنڈے روزے ہوتے ہیں، تو کفارہ ادا ہو جائے گا۔ سمجھتے ہو؟ نہیں سمجھتے میرا خیال، کفارہ بہرحال ادا، کیونکہ ہمیں اس سے ہم نے اس فارمیلٹی کو جو اللہ کا قانون ہے اس کو پورا کرنا ہے۔ اب ناروے میں رمضان کے روزے روک رکھتے ہیں نا، 2-2 3-3 4-4 گھنٹے کے روزے ہوتے ہیں، اتنے مختصر روزے، تو آپ کا کیا خیال ہے ان کے روزے نہیں ہوتے کیا؟ اب کوئی کہہ بے اتنے سے روزے سے بہتر ہے نہ ہی رکھو، نہ 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 نہ، جو یہاں گرمی میں روزہ چھوڑنے پر گناہ ہے وہی وہاں سردی میں نہ، اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت اس بیس پہ کہ 2-3 گھنٹے سے کیا ہوتا ہے، نہ ہمیں اس بیس پہ کہ 18 گھنٹے سے کیا ہوتا ہے۔ صحیح ہے نا؟ رمضان جب آئے گا جتنا مرضی پسینہ نکالے، جتنی مرضی لیند ہو۔ اب دیکھو ناروے میں گرمیوں میں لوگوں نے 20-20 گھنٹے کے روزے رکھے ہیں، ہمارے دوست کہتے ہیں ہم رکھتے ہیں، ادھر افطاری کی، ادھر عشاء کی اذان ہوئی، ادھر سحری، بس افطاری سحری ایک ہی ہوتی تھی اور فوراً اگلے دن کا روزہ شروع۔ تو مجھے کہتے تھے مفتی صاحب بہت لمبے روزے ہیں، ابھی جب جون جولائی، یہ جو ہمارے جب جون میں روزے تھے نا، تو ناروے میں روزے بہت لمبے تھے، رکھے ان لوگوں نے۔ میں ان سے کہتا ہوں، ان کو میں نے کہا بیٹا تم لوگ جو ہے سردیوں میں مزے بھی تو تم نے بہت اڑائے ہیں، سردیوں کے روزے تمہارے 4-4 5-5 گھنٹے کے روزے، تو اب گرمیوں کے 20-20 گھنٹے کے بھی انجوائے کرو، سمجھ رہے ہو؟ تو ابھی تو صرف اس پہ بتانے کے لیے کہ دین کس سے سیکھنا ہے بھائی، علماء سے سیکھنا ہے۔ ہاں 2 نمبر ہوتے ہیں علماء میں، لیکن 1 نمبر بھی کس میں ملیں گے آپ کو؟ اور یہ نہ دیکھا کرو اتنی باتیں فلاں کی صحیح ہیں، ایک غلط ہو گئی تو کیا ہو گیا بھائی، وہ ایک غلط کی کوالٹی دیکھا کرو، کوانٹیٹی نہ دیکھا کرو، اس کا وزن اتنا بھاری ہوتا ہے نا
کہ اس سے اس اسکالر کی حیثیت ختم. رزق کی تنگی کیسے دور کریں؟ رزق میں تنگی ہو تو اس سے کیسے نکلا جائے جبکہ گناہوں سے توبہ بھی کر لی ہو؟ ندیم صاحب انڈیا سے. گناہوں سے اگر آپ نے سچی توبہ کی ہے تو آپ کے لیے خوشخبری ہے، انشاءاللہ اللہ رزق کی تنگی دور کرے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. تو جناب ندیم صاحب آپ نے توبہ کر لی ہے، انشاءاللہ اللہ سے امید ہے رزق کے دروازے کھلیں گے، لیکن آپ نے دنیاوی اسباب بھی اختیار کرنے ہیں، سستی نہیں کرنی ہے. آپ نے رات کو تہجد میں اٹھ کے اللہ سے دعا مانگ لیں اللہ میرے رزق میں برکت دے، اور بزنس ہے یا جاب ہے وہ دیانتداری کے ساتھ تلاش بھی کریں اور کرنے کی کوشش بھی کریں. تو ایسا نہ ہو کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں، تو یہ پھر اللہ کا کوئی وعدہ نہیں. گفٹ دے کر واپس لے سکتے ہیں کیا؟ کسی کو گفٹ دے کر واپس کرنا جائز ہے؟ میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو کچھ چیزیں گفٹ کی تھیں، اس نے انہیں ابھی استعمال تک نہیں کیا بلکہ پھینک کر رکھ دیا، تو کیا میں وہ چیزیں واپس لے سکتا ہوں؟ طارق اقبال بنگلہ دیش سے. اگر وہ استعمال ہی نہیں کر رہا، پھینک رہا ہے، ناقدری کر رہا ہے تو پھر تو لے سکتے ہیں، ادروائز حدیث میں آتا ہے جو شخص تحفہ دے کے واپس لے تو یہ ایسے ہے جیسے کتا قے کر کے چاٹ لیتا ہے، اپنی ہی قے کو چاٹ لیتا ہے. تو جیسے یہ گندا عمل ہے ایسے ہی تحفہ دے کے واپس لینا بھی ایک برا عمل ہے، لیکن آپ جو کنڈیشن بیان کر رہے ہیں اس میں لینے کی گنجائش ہے. رات کو سورہ ملک پڑھنے کی فضیلت. میں کافی وقت سے سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھ کر سوتا ہوں، کیا ایسا کرنا میرے لیے صحیح ہے؟ سلطان صاحب یو پی سے. جی بالکل صحیح ہے، رات کو سورہ ملک عشاء کے بعد پڑھنے کی فضیلت ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے عذاب قبر سے حفاظت ہوتی ہے تو پڑھنا چاہیے. شوہر اور سالی کے غیر ضروری تعلقات. میری بڑی بہن کے شوہر بیرون ملک میں ہیں، تقریباً 3-4 سال ہو گئے ہیں، ان کا کوئی بھی کام ہوتا ہے تو میرے شوہر سے کرواتی ہے. یعنی میری بڑی بہن کے شوہر، یعنی ان کی بہن ان کے شوہر سے جو بھی کام ہو گھر داری کا وہ کرواتی ہیں. کبھی خود بھی ان کے ساتھ چلی جاتی ہیں. پہلے میں نے کچھ نہیں کہا لیکن بعد میں مجھے کھٹکا ہوا تو میں نے اس سے منع کر دیا، لیکن اس کے باوجود یہ سلسلہ جاری رہا. کئی دفعہ میری شوہر سے لڑائی بھی ہوئی اس بارے میں، مگر وہ بولتے ہیں کہ ہمارا دل صاف ہے. اب میں بہت پریشان ہو گئی، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے غلطی کی ہے. کتنا بھی دل صاف ہو، سالی نامحرم ہے، بھابھی نامحرم ہے، ان کے ساتھ بے تکلف ہونا، ہا ہا ہو ہی گپے لگانا، ان کے ساتھ شاپنگ کے لیے بازار میں جانا حرام ہے، ناجائز ہے. اسلام نے پابندی لگائی ہے. اس بحث میں اسلام آپ کو پڑھنے کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ آپ کی نیت کیا ہے. یہ غیر مسلموں کے مسائل ہیں. وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ایکچولی ہمارا دل صاف ہے اور ایکچولی کچھ نہیں ہوتا، یہ تو بھابھی تو بہن کی طرح ہوتی ہے اور سالی تو آدھی گھر والی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو ان کا کلچر دیکھیں آپ کیا ہو چکا ہے، برباد ہو چکا ہے، گھروں میں کتنی بدکاریاں ہو رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں پابندی لگا دی کہ تمہاری بیوی ہے، اس کی بہن سے، وہ بہن تم سے پردہ فرض ہے، تو آپ کیوں اس سے فری ہو رہے ہیں؟ تو جب آپ کے شوہر آپ کے سالی جو ہے نا اس سے بے تکلف ہو رہے تھے، آپ کو ان کو ڈرانا چاہیے تھا اللہ کے عذاب سے. مرد یہ گڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا دل صاف ہے. آپ بولے بھائی آپ کا دل صاف ہے یا نہیں ہے؟ آپ کوئی فرشتے نہیں ہیں. آپ کی شادی مجھ سے ہوئی ہے، میری بہن سے نہیں ہوئی، اور اپنی بہن کو بھی سیدھا کر دیں کہ تم کیوں اس سے فری ہو، کہ میرے شوہر سے تم کیوں فری ہو رہی ہو. تو یہ بحث ہی غلط ہے کہ دل صاف ہے یا خراب ہے. اسلام نے بیسک پر ہی پابندی لگا دی ہے. تو بھابھی پر بھی لازم ہے کہ وہ دیور سے پردہ کرے. الحمدللہ میں نعمت کے طور پہ بیان کر رہا ہوں، شو مارنے کے لیے نہیں. میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آج کل ممکن ہی نہیں ہے جوائنٹ فیملی میں پردہ. تو ہم 4 بھائی ہم گھر میں اکٹھے رہتے تھے. ہمارے والد صاحب کا گھر تھا، 200 گز کا گھر تھا، کوئی یہ بھی نہیں کہ 1000 گز کا کوئی بنگلہ ہو. 200 گز کے گھر میں ہم 4 بھائی اور چاروں کی زوجات بھی رہتی تھی. اللہ کا شکر ہے ہم نے کبھی ہماری بھابھی ہمارے سامنے نہیں آ کے بیٹھی. ہم رہے ہیں، کئی سال اکٹھے رہے ہیں. بھابھی ہم سے پردہ کرتی تھی، میری زوجہ میرے بھائیوں سے پردہ کرتی ہیں. حالانکہ ہم سب بھائی بے تکلف ہیں، لیکن ایسا الحمدللہ نہیں ہوتا تھا، اب بھی نہیں ہوتا کہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جناب فری ہو رہے ہیں، بھابھی سامنے آ کے بیٹھ گئی اور گپے مار رہے ہیں. ہمیں تو حیرانگی ہوتی ہے یہ گھروں میں کیا ماحول چل رہا ہے، کیا بےہودگی والا ماحول ہے. تو بالکل غلط ہے. اس کو ٹھیک ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ سارے غلط ہیں. کوئی بھابھی دیور سے بے تکلف ہو رہی ہے تو اس کی نیت خراب ہے. میں نیتوں پہ ڈاکے نہیں ڈال رہا، نہ میں شبہ کر رہا ہوں، لیکن اسلام نے ایک ضابطہ اصول بیان کر دیا ہے کہ نامحرم از نامحرم. آپ کی بہن ہے اس سے بے تکلف ہوں، اپنی خالہ سے پھپھی سے بے تکلف ہوں، اپنی بھانجی سے، بیٹی سے، سوتیلی بیٹی سے، یہ آپ کی بیٹیاں ہیں، پوتیاں، نواسیاں، یہ آپ کی اولادیں ہیں. اس کے علاوہ آپ کسی عورت سے فری نہیں ہو سکتے، ہاں ہاں ہو نہیں کر سکتے. ممکن ہے لوگ کہیں مفتی صاحب آپ بھی تو سما ٹی وی پہ فری ہو رہے تھے، وہ بہت لوگوں نے اعتراض کیا نا. تو میں جس سے جو میرا انٹرویو لے رہی تھی نا سما ٹیلی ویژن پہ، وہ میرے سامنے نہیں تھی اور مجھے نہیں پتا تھا انہوں نے دوپٹہ لیا ہوا کہ نہیں لیا ہوا. میرے سامنے ایک موٹی موٹی مونچھوں والا آدمی بیٹھا ہوا تھا. تو اس لیے اس کو یہ کہنا کہ سامنے بیٹھ کے کسی لڑکی سے فری ہو رہا ہوں، یہ الزام غلط ہے. تو بہرحال آپ کو چاہیے اب آپ اپنے شوہر کو پابندی لگا دیں، بولیں یہ چیزیں میں برداشت نہیں کروں گی. آپ جتنے بھی نیک ہیں آپ کو میری بہن سے فری ہونے کی اجازت نہیں، اور اپنی بہن کے بھی اسکرو تھوڑے ٹائٹ کریں. آپ اس کی شادی کروائیں تاکہ اپنے گھر میں جائے اور یہ فساد نہ بچائے. آپ تو میرے بھائی یہ جو گورا جس عیاشی کی طرف جا رہا ہے نا، اس عیاشی میں آپ کو نیچرل چیزوں کا مزہ کیا ہو جائے گا؟ خراب، برباد.
बीवी बच्चे ही अच्छे नहीं लगते आजकल लोगों को। मैं अक्सर एक वाकया सुनाता हूँ किसी गांव का। अक्सर हम 2 महीने ना पहले जाया करते थे मदरसे के में, जब गांव में जैसे कोई बड़े उस्ताद हैं उनसे अरबी ग्रामर की प्रैक्टिस करने 2-2 महीने हम गुजार के आते थे। तो हमारे एक दोस्त था, पठान था, उसकी शादी हुई भी थी, 2 महीने से वो घर नहीं गया। हम तो कमारे छड़े छाट थे। जब हम वापस आ रहे थे ना, कोयटा की तरफ आ रहे थे हम उस गांव से, वो गाड़ी भगा रहा है, ऐसे लग रहा है 20-30 बंदों को ना दरमियान में कुचल दे। हमने कहा भाई क्या हो गया? कह रहा यार मेरी शादी हुई हुई है, अभी 2-3 साल हुए मेरी शादी को, और 2 महीने से मैं घर नहीं गया। तो उसकी ये कैफियत बेगम से मिलने की, हमें डर ये था कि ऐसा ना हो कि गाड़ी लेके घर को तोड़ता हुआ चला जाए, कमरे में घुस जाए। उस वक्त हमारे उस्ताद बैठे थे, उन्होंने कहा देखो हलाल पर इक्तिफा का फायदा। ये क्या फायदा है कि ये आदमी नजर की हिफाजत करता है, फुहश फिल्में नहीं देखता, लड़कियों से इसकी दोस्ती नहीं, इसको भूख लग रही है तो घर की दाल इसको बोलो अच्छी लग रही, भाग रहा है। अब शादीशुदाओं का हाल क्या है? बीवी से जान छुड़ा के भाग रहे हैं कि यार ये पता नहीं क्या मत्थे लग गई है मेरे, एक मुसीबत टेंशन पाल ली है हमने। आप कह सकते हो कि मजे तो आ रहे हैं ना इसको इधर उधर मुंह मारने के, ओ भाई ये मजे थोड़े दिन के हैं। ये मजे क्या हैं? थोड़े दिन के। देखो एक मिसाल देता हूं आपको मैं। अल्लाह ने ना इंसान को ऐसा बनाया है कि आप थोड़ी टेंशन उठाओगे ना, ये टेंशन आपके सुकून का जरिया बनती है। पूरा सिस्टम, पूरा निजाम हमारा इसी उसूल पे चल रहा है। जो आराम तलब होते हैं, जो सुकून के पीछे भागते हैं, उनको कभी भी सुकून नहीं मिलता। कल मैं वर्जिश कर रहा था, तो वर्जिश कर करके हालत जाहिर है आदमी थक जाता है, और गर्मियों में कराची के भी हब्स कितना हो रहा है, पसीना बहुत निकलता है। तो मेरे साथ जो मेरे 2-3 शागिर्द थे, मैंने उनसे कहा देखो हम 1 घंटे की ये टेंशन उठाते हैं, उसके बाद 23 घंटे हमारे मजे के गुजरते हैं। होता है कि नहीं होता? मगरिब के बाद मैं जा रहा था ना, तो मुझे सुस्ती हो रही थी, यार कोई और काम करो, फिर जाओ ये डंट पे लो बैठ गए, और इतनी टेंशन वाला काम है, वजन उठाओ बिला वजह, 1 घंटा आपका गया। ये शैतान बहकाता है ना इंसान को। लेकिन क्या होता है जब आप 1 घंटा एक्सरसाइज करते हैं, वो टेंशन है, उसमें कोई इंटरटेनमेंट की कोई चीज नहीं, मुसीबत में डाल रहे हो अपने आप। कितने फायदे 23 घंटे तक हासिल होते हैं। पहला फायदा, भूख दबा के लगती है। ये जो केले का मिल्क शेक है ना, मैं आम हालत में 1 गिलास भी नहीं पी सकता, मुझे बलगम और बदहजमी होती है। लेकिन मैं जिम से जब होके आता हूँ, पूरा जग भर के, वैसे 2 अंडे इस गर्मी में खा के दिखाओ, क्या ख्याल है कोई खा सकता है इस गर्मी में? आप जब एक्सरसाइज करके आते हो, निढाल हो रहे होते हो, इतना जग भर के पीते हो आप, वो मजा, वो भी तो मजा है ना। फिर उसमें आप खजूरें भी डाल लो, पिस्ते भी डाल लो, बादाम भी डाल लो, सारे, एक तो मजा बहुत आता है एक एक घूंट पीने में, और बॉडी में ऐसा जज्ब होता है गायब। 2 घंटे बाद या 1 घंटे बाद फिर भूख लगना शुरू हो जाती है। ये लज्जत ये बगैर वर्जिश की मिलेगी आपको? नहीं मिलेगी। उसके बाद दूसरा मजा क्या? दबा के मजे की नींद आती है इंसान को, वो एक ऐसा मजा आ रहा होता है बिस्तर पे सोने में, वो एक अपना मजा। सुबह नाश्ते में भी भूख डबल हो जाती है सारा दिन, और फिर आपके जो बॉडी का फिगर बनना शुरू होता है, वो देख के वैसे इंसान को अच्छा लगता है कि यार मैं आड़ा तिरछा नहीं हो रहा, वरना टेढ़ा मेढ़ा, कोई इधर से निकल रहा है, कोई इधर से दाएं बाएं जा रहा है, एक कूला उधर को जा रहा है, दूसरा ऐसा लग रहा है ये दूसरा कूला किसी से उधार लिया हुआ है, इसका अपना नहीं है, ये एक अपना है, दूसरा किसी से उधार लिया हुआ है इसने। आड़ा तिरछा। उसके बाद भूख भी नहीं लग रही, खाया जा रहा है, शुगर ऊपर जा रही है, थोड़े दिनों में शुगर का मरीज, ब्लड प्रेशर, 20 किस्म की बीमारियां। तो 1 घंटा जो आपने टेंशन उठाई, उस टेंशन ने 23 घंटे आपको खुशियां दी हैं। यही जॉगिंग में भी होता है। आप सुबह जॉगिंग करके देखें, खूब पसीना निकालें, बहुत टेंशन होगी आपको, यार थक गया हूं, सांस फूल गया, भागते रहें। उसके बाद आप क्या करें? नहाएं, इतना मजा आता है। फिर उसके बाद आपको खाने में मजा आता है, सारा दिन ऐसे आंखों की रोशनी तेज रहेगी, दिमाग ऐसा फ्रेश। मेरे एक दोस्त थे, आड़े तिरछे हो गए ना, बहुत ज्यादा, बहुत टेढ़े मेढ़े हो गए। मैंने कहा भाई तू एक दिन अल्लाह का वास्ता भाग ले अल्लाह का वास्ता। वो जबरदस्ती उनको भगाया हमने, और हिम्मत करके ना सांस फूला, मैंने कहा भाग, बहुत भगवाया हूं। अगले दिन कहते हैं यार आज का दिन तो मेरा अजीब ही, ऐसा लग रहा है मैं किसी और दुनिया में हूं, मुझे जन्नत में आ गया मैं। कह रहा है ऐसा लग रहा है मैं किसी जन्नत में हुआ। मैंने कहा देखो वो 1 आधे घंटे की टेंशन ने आपके 23.5 घंटे अच्छे गुजार दिए। खूब समझ लें, यही उसूल है। जो लोग इल्म हासिल करते हैं, हमने 7-8 साल इल्म हासिल किया मदरसे में, इंतहाई सख्त टेंशन वाला टाइम गुजारा है मैंने मदरसे में। लोग समझते हैं मदरसे में बैठते थे तो पेड़े खाते थे वहां बैठ गए। 8 साल 9 साल जो मैंने मदरसे में गुजारे हैं, मैं अब तो बयान में भी बताता हूँ, बाज दफा छुप छुप के रोता था मैं, क्योंकि वो सारी इंटरटेनमेंट जो हमारी कॉलेज की, जब घर से निकलते थे, एसएम साइंस कॉलेज में जाते थे, तो आपको पता है कराची में जो कॉलेज में जाता है तो कॉलेज के अलावा वो हर जगह जाता है, एजुकेशन का कोई सेटअप ही नहीं है। तो हम जा रहे हैं, हमेशा 2 घंटे लेट पहुंच रहे हैं, रास्ते में गोला गंडा खा रहे हैं, खरबूजे वाला खा रहे हैं, और वो हंस मस्तियां, फिर कैप, और वो ये वाला गिलास, वो जो लौंडे लपाड़े होते हैं हमारे दोस्त सारे, वही ना कैप पहना हुआ, स्टाइल, पढ़ाई गई तेल लेने।
वहां गए तो पता ही नहीं चल रहा हमारा पीरियड कौन सा चल रहा है भाई, ठीक है ना। फिर बैठे, फिर इम्तिहान के दिनों में कांप रहे हैं, तो फिर मेहनतें हो रही हैं, वो किसी तरीके से ट्यूटर लगवा के, जो ही होता है आजकल कि भाई फिर ट्यूशन पढ़ रहे हैं वो। लेकिन मजे बहुत थे कॉलेज में। जब हम मदरसे में गए हैं भाई, वहां तो पढ़ना पड़ रहा है बैठ के, रात 11-11 बजे तक मुताला। 8 साल हमने इस तरह से, फिर फजर की नमाज के बाद क्लासें शुरू हो जाती थी हमारी, फजर के बाद, फजर से जोहर तक क्लासें, फिर थोड़ी देर आराम, फिर उसके बाद तकरार, स्टडी, मुताला, असर के बाद बयान, 15-20 मिनट हमें टहलने के, चाय पीने के मिलते थे। उसके बाद फिर मगरिब के बाद मुताला, स्टडी कर रहे हैं, फिर इशा के बाद, इशा से पहले खाना खाया, खाने के बाद फिर किताब लेके बैठ गए। 7-8 साल कंटिन्यू ये कंडीशन, आप सोचो क्या हाल हुआ होगा। लेकिन उस 7-8 साल ने मैं फारिग हुआ हूं 99 में मदरसे से, वो 93 में गया था, 99 में फारिग हुआ। वो जो 7-8 साल थे, उस टेंशन ने अगले 23 साल से टेंशन फ्री बनाया हुआ हमको। नहीं, ये बात मेरा ख्याल है समझ में। यानी उसने जो हमें आगे की जो जिंदगी थी वो क्या हो गई। अगर उस वक्त हम आवारागर्दी करते, अबे नहीं यार कौन पढ़ेगा मदरसे में यार, तो भाई चल कॉलेज में पढ़ ले, अबे छोड़ यार, तो अभी क्या कर रहे होते, बंटे खेल रहे होते, स्नूकर क्लब में घुसे हुए होते कहीं, सही है ना, वो खेल रहे होते और बेरोजगारी के ताने दे रहे होते, अबे पाकिस्तान से भागो यार, यहाँ इस मुल्क में कुछ रखा हुआ ही नहीं है यार, यही बातें कर रहे होते। अबे तूने तीर क्या मारा है, तूने मेहनत क्या की है। 4 शादियां तो दूर की बात, अभी एक को तरस रहे होते हैं। कुछ भी होता, और अगर उल्टे सीधे तरीके से पैसा आ भी जाता, तो बहुत से लोग गलत तरीके से पैसा कमा लेते हैं, तो पैसे से करते क्या हम। जब इल्म नहीं होता तो वही पैसा आपकी बर्बादी का जरिया बन जाता है। मैंने पैसे वाले ज्यादा डिप्रेशन में देखे हैं गरीबों की निस्बत। हमारे उस्ताद हमें कहा करते थे 7-8 साल लग के मेहनत करके पढ़ लो, हमेशा आप मुस्तकबिल क्या हो जाएगा, उस्ताद हमें बताया करते थे। बल्कि हमारे उस्ताद तो हमें यहां तक कहा करते थे कि देखो जो चीज मार्केट में कम होती है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। मदारिस के तलबा में आजकल मेहनत का जज्बा कम हो गया है। तुम अगर मेहनत से पढ़ोगे तो तुम्हारी वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी। या तो सभी पढ़ रहे होते हैं ना बहुत मेहनत से, तो फिर तुम्हारी कोई हैसियत नहीं थी, तुम्हारी मेहनत जाया जाती है। उन्होंने कहा पढ़ने वाले बहुत कम है। इस तरह से हमें असाजा मोटिवेट करते थे। तो अब देखो कितना फायदा हो गया उसका, चाहे दीन की लाइन में हो चाहे दुनिया की लाइन में हो। दुनिया के एक उसूल है कि जो अपने आज को कल के लिए कुर्बान करता है, थोड़ी कुर्बानी देगा, उसका आउटपुट बहुत ज्यादा होगा। उन्हीं दिनों में हमें याद है हमारे उस्ताद एक वाकया बताया करते थे हमें मोटिवेशन के लिए। कहते थे देखो जो लोग कुरान की तिलावत करते हैं कितना अटक अटक के पढ़ते हैं, तिलावत की अक्सर तौफीक भी नहीं मिलती, रोजाना प्लान करते हैं आज हमने आधा पारा पढ़ना है, आज 1 पारा पढ़ना है, फिर पढ़ा नहीं जा रहा होता, अब्बा मर जाते हैं उनके सवाब के लिए नहीं पढ़ा जा रहा होता कुरान उनसे। हाफिज क्या करता है 3-4 साल मेहनत करके रट्टा लगा के याद कर लेता है। ये 3-4 साल की मेहनत है, फल पूरी जिंदगी उठाता है हाफिज। तरावी में कुरान पढ़ा भी रहा है, सुन भी रहा है, जब चाहे मजे से रवानी में से एक आदमी 1 घंटे में 1 पारा खत्म करता है, हाफिज 20-25 मिनट में 1 पारा आराम से खत्म कर ले। 2-3 साल की मेहनत हुई, फल कैसे मिल रहा है जिंदगी भर का। मैंने भी इसी तरह कुरान हिफ्ज किया, बैठा रहता था, मेरे वालिद साहब आके देखते हैं भाई इतनी मेहनत कर रहा है। मुझे पता था यार ये थोड़े दिन की मेहनत है, फल क्या है। अब आप देखो ना बयान में कैसे मैं कुरान की आयतें पढ़ रहा होता हूं। अगर मैं हिफ्ज ना करता तो क्या मेरे बयान में जान पैदा होती, नहीं जान पाए। मैं बार बार कुरान उठा के मंगवा रहा होता यार ये वाली आयत जरा, अव्वल तो आयतें जहन में ही नहीं आती। फिर हमने तरावी पढ़ाना शुरू की हिफ्ज की वजह से, उस तरावीज में कुरान रिवाइज होता है और कुरान के मानी और मारिफ खुलते हैं। अगर वो मैंने 6 महीने का तकरीबन टाइम होगा जो स्ट्रगल और मेहनत करके कुरान हिफ्ज किया, अगर वो 6 महीने में टेंशन ना उठाता तो आज मैं आपके सामने इस तरह से बयान ना कर रहा होता जिस तरह आप सुन रहे हैं बैठ के। वो 6 महीने टफ मेहनत की, उसका फल पूरी जिंदगी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मिल रहा है। तो चाहे दीन हो दुनिया हो, जो कुर्बानी देता है, जो टेंशन उठाता है, टेंशन उससे दूर भागती है। और जो सुकून की तलाश में सुकून के पीछे भागता है, सुकून आगे आगे और ये पीछे पीछे। तो जिस्मानी वर्जिश का भी यही है, आप 24 घंटे में एक टाइम निकाल के अपने आप को थकाते हो, जिस टाइप की मेहनत होगी ना उसी टाइप का आपको बदला मिलेगा। आप जिस्म को थका रहे हो, जिस्म रिलैक्स होगा। आप दिमाग को थका रहे हो, दिमाग रिलैक्स होगा। ख्वाहिशात को कुचल रहे हो, ख्वाहिशात पूरी होंगी आपकी। नहीं आई बात, आप अपनी हराम ख्वाहिशात पे कंट्रोल करते हो ना, जिनसी ख्वाहिशात पे, आपकी जिनसी ख्वाहिशात पूरी होंगी। हलाल में अल्लाह लज्जत को डबल कर देगा। नहीं आ रही बात मेरा ख्याल। आज आप अपने आप को फौश फिल्मों से रोक लेते हो कि मैं अपनी ख्वाहिशात कुछ लूंगा। आज आप अपने आप को ये हाथ बात और ये गलत कार्यों से रोक लेते हो कि मैं अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करूंगा। तो ये कुर्बानी वक्ती है, लेकिन इसकी जो असर है वो हमेशा कायम रहेगा। एक डॉक्टर से मेरी बात हो रही थी, वो यही बात कर रहे थे, नहीं एक्चुअली ये डिप्रेशन स्ट्रेस प्रॉफिट ड्रामे ना। मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताओ, मेरे जानने वालों में एक बुजुर्ग 80 साल के, कितने, जो बुराइयों से हमेशा, बुजुर्ग थे ना, बुजुर्ग का मतलब बुराइयों से
بچتے رہے. نماز کے پابند اور نظر کی ہمیشہ انہوں نے حفاظت کی. اپنی بیوی سے انہوں نے ہمیشہ وفا کی. کوئی میڈیکل سائنس کے ٹوٹکے اور نسخے ان کو معلوم نہیں, کوئی حکیموں سے اسپیشل ان کا تعلق نہیں. 80 سال میں انہوں نے دوسری شادی کی اور ان کے اولاد ہوئی. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ. میں نے کہا یہاں تو میڈیکل سائنس کیا ہو رہی ہے, فیل ہو رہی ہے. نہ انہوں نے کبھی فوش فلم دیکھی, نہ انہوں نے کبھی آڑے ترچھے الٹے سیدھے کام کیے. نظر کی ہمیشہ حفاظت کی. ان میں اتنی پاور کہاں سے آ گئی؟ میں نے کہا ہمارا فلسفہ یہ ہے بھائی کہ جو ان برائیوں سے بچے گا وہ زیادہ پاورفل ہوگا. ہاں وقتی طور پہ ٹھڑک کا پیدا ہو جانا, یہ تو جو جتنے گناہ کرتا ہے اس کی ٹھڑک بڑھتی ہے. وہ ٹھڑک اور چیز ہے میرے بھائی, اور طاقت اور قوت ایک الگ چیز ہے. آج کل ٹھڑکیوں کو سمجھا جا رہا ہے کہ یہ بڑے پاورفل ہیں کہ کہیں بریکیں ان کی فیل ہو گئی ہیں. تو اس لیے فطرت سے کبھی مت لڑو. دیکھو اسلام کبھی ایسی چیز کا آرڈر آپ کو نہیں کرتا جو آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو, کبھی بھی نہیں کرے گا. اسلام نے اگر ایک چیز پہ پابندی لگائی ہے تو اس کا مطلب یہی ہماری صحت کے لیے بھی مفید ہے, یہی ہمارے دماغ کے لیے بھی مفید ہے. اب جو ہومو سیکسولیٹی کو ہماری سوسائٹی میں پروموٹ کیا جا رہا ہے, یہ ہوا کیا ہے؟ 1990 تک کہا جاتا ہے کہ امریکہ میں یہ جو لڑکوں سے بدفعلی کا شوق ہے یہ ایک نفسیاتی بیماری سمجھا جاتا تھا, اور ہے بھی بیماری. بعد میں اس کو کیا کر دیا انہوں نے؟ لیگل. کیوں کر دیا؟ اس لیے کہ اتنے زیادہ بیمار پیدا ہو گئے کہ اب ان کے حقوق کے تحفظ کی فکر پڑ گئی ان لوگوں کو. کل ایک فیس بک پہ کوئی تصویر شاید 2 لڑکیوں نے انڈیا میں کہیں شادی کی آپس میں, ایک کو لڑکا بنا دیا اور ایک کو لڑکی بنا دیا, اور یہ خوش ہو رہے ہیں کہ یار ہم اسی طرح سے مطمئن ہیں. آپ اس طرح سے تھوڑے دن تک سیٹسفائی ہو گئے, لیکن نہ آپ کو اولاد ملے گی, نہ آپ کو اولاد کی خوشیاں, اور نہ آپ کو وہ محبت ملے گی جو میاں بیوی میں ہوتی ہے. 2 لڑکے آپس میں وہ محبت کر نہیں سکتے, 2 لڑکیاں آپس میں وہ محبت کر نہیں سکتی, وہ ملے گی نہیں. اس سے آپ ڈپریشن میں جاؤ گے. ان لوگوں میں خودکشیوں کا ریشو بہت زیادہ ہے. تو ہم تو جانتے ہیں بھائی علماء کو, صلحاء کو. ابھی دیکھو سعودی عرب میں ایک خبر آئی ہے کہ 90 سال کے بزرگ نے ایک 18 سال کی لڑکی سے شادی کی ہے. یہ پوسٹ چلی ہے, اس پہ لوگ بڑا مذاق بھی اڑا رہے ہیں. اب مجھے نہیں پتا اس لڑکی نے کیا دیکھ کے 90 سال کے بزرگ سے شادی کر لی. ہم سے مشورہ لیتی تو ہم کہتے بھائی اتنے سارے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, 20-20 سال کے بھی, 22-22 سال کے بھی, تو وہ ایک الگ کہانی ہے. میں اس کے وہ نہیں کر رہا کہ 90 سال والے کو 18 سال سے کرنی چاہیے یا 18 والے کو, وہ ایک الگ کہانی ہے. اس پہ بہت کچھ پہلے کہہ بھی چکا ہوں میں. لیکن اس 90 سال کے جو بابا ہیں, متشرع ہیں, دیندار ہیں, اس کا مطلب بھائی دینداری میں کوئی تو خاص چیز ہے کہ یار کہ 90 سال میں آپ کیا کر رہے ہو؟ 18 سال کی لڑکی سے آپ میں شادی کا جذبہ ہے. تو یہ دین, مذہب, نظر کی حفاظت, یہ پائیدار لذتوں کا ذریعہ ہے. اور یہ جو وقتی طور پر آپ اپنی خواہشات بڑھا کے جو کرتے ہو نا جو کام, یہ وقتی ہیں, لیکن لانگ ٹرم زیادہ ٹائم گزرنے کے بعد یہ ساری چیزیں آپ کی باڈی کو بھی ڈیمیج کر رہی ہیں اور آپ کی کھوپڑی کو بھی ڈیمیج کر رہی ہیں. ایک بات بیان کر کے بس پھر میں اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں, بات کو سمیٹتا ہوں. ایک بات خوب سمجھ لیں, میں یہ بات بیان کر رہا تھا کہ ہمارے ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو سارے ہی کرتے ہیں. یہ بات بالکل غلط ہے. میں مانتا ہوں کہ اب بہت سے لڑکوں نے یہ کرنا شروع کر دیا, لیکن یہ نیچرل نہیں ہے. یہ لڑکے لڑکوں سے سن کے کرتے ہیں یا فحش فلمیں دیکھ کے. ہم کئی اپنے دوستوں کو جانتے ہیں جو بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھا, نہ انہوں نے فحش فلم دیکھی, نہ ان کے آڑے ترچھے دوست تھے, ان کی شادیاں 25, 26, 30 سال میں ہوئی, زندگی میں ایک دفعہ بھی انہوں نے یہ کام نہیں کیا. تو یہ نیچرل نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جب آپ سنتے ہو یا فحش فلمیں دیکھ کے اپنی خواہشات کو بھڑکاتے ہو, پھر آپ کے پاس کوئی راستہ پورے کرنے کا ذریعہ نہیں ہوتا, پھر آپ اس طرف آتے ہو. پھر جب ایک دفعہ آ گئے, پھر 2 دفعہ, پھر 3 دفعہ, پھر لت پڑ جاتی ہے. پھر آپ بجائے اس کے کہ آپ اس کو کہو کہ یہ نیچرل نہیں ہے, بلکہ آپ اس پہ نیچر کا لیبل لگاتے ہو. یہ کیا ہے بھائی؟ یہ تو نیچرل ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. دیکھو حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی تھے, ان سے حدیث مروی ہے, صحیح حدیث ہے. وہ فرماتے ہیں ہم جب سفر پہ جاتے ہیں نا تو اپنی بیویوں سے ہم دور ہو جاتے ہیں, تو ہمیں بہت زیادہ شہوت کا غلبہ ہوتا ہمارے اوپر. تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ گناہ کا خطرہ ہے ہمیں, کہیں زنا میں نہ پڑ جائیں, آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم اپنے آپ کو نامرد بنا لیں, کوئی آپریشن کر کے یا کوئی دوا کھا کے, تاکہ ہم برائی سے بچیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ, یہ کام کرنے کی تمہیں اجازت, نامرد بننے کی اجازت. کیوں؟ فرمایا تزوج الودود الولود, تم نکاح کی طرف جاؤ, مجبور ہو کے نکاح کرو تاکہ تمہاری اولاد ہو. اللہ نے اتنی شدید خواہش اس لیے رکھی ہے تاکہ تم مجبور ہو کر کس کی طرف جاؤ, نہ چاہتے ہوئے بھی نکاح کرو تم. آپ مجھے بتاؤ ان کے لیے کتنی ٹینشن تھی, وہ اپنے آپ کو خسی کرنا چاہ رہے تھے, شدید ٹینشن میں ہوں گے نا, لیکن نہ ان کا خیال آیا کہ بھائی میں ہینڈ پریکٹس کے ذریعے اپنے آپ کو ڈسچارج کر لیتا ہوں اور اپنی ٹینشن کو میں ختم کر لیتا ہوں. نہ پیغمبر نے ان کو کوئی مشورہ دیا. کیوں؟ عرب اس چیز سے واقف نہیں تھے, یہ تھا ہی نہیں. تبھی ہمیں
میں جب اس کے خلاف بات کرتا ہوں نا اینڈ پریکٹس کے خلاف, تو بعض لوگ کہتے ہیں اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے, کوئی حدیث نہیں ہے. بھائی حدیث اس لیے نہیں ہے کہ صحابہ میں یہ عمل تھا ہی نہیں, وہ جانتے ہی نہیں تھے. یہ تو لوط علیہ السلام کی قوم نے لڑکوں سے بدفعلی کی ہے تو قرآن نے اس کو ذکر کر دیا, ورنہ عربوں میں یہ لڑکوں سے بدفعلی بھی نہیں تھی. کوئی ایک واقعہ ہمیں نبی کے دور میں نہیں ملتا کہ کسی نے یہ کام کیا ہو, حالانکہ بت پرستی تھی, شرک تھا, سب کچھ. یہ نیچرل نہیں ہے. ان چیزوں کی طرف انسان جب جاتا ہے جب غلط طریقے سے اپنی خواہشات کو بھڑکا رہا ہو اور حلال کا آپشن اس کے پاس بند ہو چکا ہو. دیکھو بھوک آپ کو لگ رہی ہو, روٹی نہ ملے تو پھر آپ کے سامنے جو چیز آئے گی, ایک وقت کوئی گٹکا بھی رکھا ہوگا نا, آپ کھا لو گے اس کو, آہستہ آہستہ آپ کو گٹکے کی عادت پڑ جائے گی. پھر آپ کو روٹی میں وہ مزہ نہیں آئے گا جو کس میں آئے گا, گٹکے میں مزہ آئے گا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ اس طرح سے, کہ بھئی یہ تو ہے ہی نہیں, یہ تو نیچرل ہی نہیں ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو ان تمام برائیوں سے بچائیں, اور اگر خدا نخواستہ کسی سے برائی ہو جاتی ہے, عادت پڑ چکی ہے, تو میں ایک طریقہ بتاتا ہوں عادت چھوڑنے کا. یہ اتنی لمبی تمہید میں نے اس لیے باندھی ہے کہ ڈاکٹروں نے دماغ ایسا کھوپڑی نوجوانوں کی خراب کر دی ہے کہ پہلے نوجوان یہ برائی کر کے توبہ کرتے تھے, علماء کے پاس آتے تھے کہ یار ہمیں کوئی طریقہ بتائیں, ہم یہ برائی چھوڑیں. اب ڈاکٹروں نے اتنا پروموٹ کر دیا, بعض ڈاکٹروں نے, ساروں کی بات نہیں کر رہا, کہ اب لوگ کہتے ہیں اس کو چھوڑنے کی ضرورت ہے ہی نہیں, ہمیں کیا ضرورت ہے بھائی اس کو ہم چھوڑ دیں, کوئی ضرورت ہی نہیں ہمیں اس کے چھوڑنے کی. تو پہلے یہ سمجھے کہ یہ نقصان دہ ہے. اب چھوڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھو کسی کام کو کرتے رہنے سے کرنے کی عادت پڑتی ہے, چھوڑتے رہنے سے چھوڑنے کی عادت پڑے گی. سب سے پہلا کام تو فوراً سے پہلے نکاح. اس میں بعض جعلی حکیم ڈراتے ہیں کہ ابے تم تو لٹ گئے, تم تو برباد ہو گئے, تمہیں تو اتنا نائٹ فال ہو گیا, تم تو یوں دن میں 6 دفعہ کرتے ہو, بیوی کے قابل رہے نہیں ہو. اور بھائی اگر ڈیلے کر دیا نا تو اور نقصان ہوگا. فوراً نیچر پہ آ جاؤ, اس سے اس برائی کو چھوڑنے میں کیا ہوگی, آسانی. آہستہ 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 جب چھوڑے رکھو گے نا, آہستہ 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 نیچر, آپ اپنی نیچر پہ چلنا شروع ہو جاؤ. جیسے غلط چیز کرنے سے غلط کی عادت پڑتی ہے تو چھوڑنے سے چھوڑنے کی عادت ہو جاتی ہے. کتنے لوگ ہیں گٹکے کھاتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں تو کیا ہو جاتے ہیں. میں ایک دوست کا واقعہ سناتا ہوں نا, اس کو کوئی بہت خطرناک نشے کی عادت پڑ گئی تھی. اس نے مجھے خود اپنا واقعہ سنایا, کہہ رہا مجھے عادت پڑ گئی تو اتنا خطرناک نشہ تھا. کہتے ہیں یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم سے نشہ نہیں چھوٹتا, جھوٹ بولتے ہیں. کہتے ہیں میں نے کیا کیا, اپنے آپ کو کسی کمرے میں گھر میں نا 6 مہینے کے لیے بند کر دیا. میں نے کہا ایسی کی تیسی گھر سے باہر ہی نہیں نکلوں گا, حتیٰ کہ جمعہ بھی نہیں پڑھنے جاتا تھا. کہہ رہا میں مجھے پتا تھا جمعہ پڑھنے گیا نا وہی پرانے دوست جو نشہ کرتے ہیں وہ مل جائیں گے, پھر مجھے نشے کا شوق ہو جائے گا. 6 مہینے کہہ رہے میں نے گھر کے اندر ٹینشن میں گزارے, کسی کام کے لیے گھر سے باہر نہیں نکلا. 6 مہینے کے بعد وہ خطرناک نشہ چھوڑ. کہہ رہا میں بہت ڈپریشن میں آتا, پاگلوں کی طرح میری کیفیت ہو جاتی. میں نے کہا مر جاؤں گا نہیں کھاؤں گا. آہستہ آہستہ باڈی کو سے وہ نشے کے اثرات کیا ہو گئے, ختم. اب ماشاءاللہ فٹ فاٹ ہے, آپ اس کے چہرے کی رونق دیکھو آپ حیران ہو جاؤ گے. تو اسی طرح یاد رکھو, جو کام یہ جو غلط طریقے سے یہ جو فحش فلمیں دیکھتے ہیں لوگ, یا اپنے آپ کو اپنے ہاتھ سے اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں, یہ بھی اصل میں ایک جسمانی بیماری ہے, دماغی بیماری ہے. اس کو بھی کیسے چھوڑا جائے گا کہ یہ کام کرنا چھوڑ دو. ایک دم نہیں چھوٹتا, آہستہ آہستہ چھوڑو. میں آپ کو ایک نسخہ بتاتا ہوں. ہمیشہ ایک کام کیا کرو کہ جب بھی آپ سے یہ گناہ ہونا, اپنے آپ کو سزا لازمی دو. سمجھ رہے ہو, کسی کو ہاتھ سے خواہش پوری کرنے کی عادت ہو گئی ہے, کسی کو فحش فلمیں دیکھنے کی عادت ہو گئی, گناہ کر کے اپنے آپ کو ایسے نہ چھوڑو بے لگام. آپ نے کیا کرنا ہے, جب آپ سے گناہ ہوا آپ نے کوئی جرمانہ رکھ لو اپنے اوپر, یا نفلی روزہ رکھ لو کہ میں 2 روزے رکھوں گا, 1 روزہ رکھوں گا. یا وہ ہر آدمی کی عادت کتنی ہے اور وہ کتنی سزا افورڈ کر سکتا ہے, اس کی ہر ایک کی اس میں الگ کنڈیشن ہے. میں بار بار واقعہ سناتا ہوں. ہمارے ایک دوست کو سگریٹ کی عادت پڑ گئی کینیڈا میں. انہوں نے کیا کیا, میں نے ان سے کہا بھائی جب بھی سگریٹ پیو نا, آپ نے اس وقت 10,000 کی بڑی ویلیو تھی پاکستانی, 7-8 سال پرانا واقعہ ہو گئی. میں نے کہا 10,000 روپے جو ڈالر کے حساب سے پاکستانی 10,000 بنتے ہیں, وہ آپ نے صدقہ کرنے ہیں. لیکن میں نے کہا یہ صدقہ چھوڑنا نہیں ہے آپ نے. 10,000 ان کے لیے بہت بڑی رقم نہیں تھی. وہ چاہ رہے تھے کہ میں زیادہ دوں. میں نے کہا نہیں زیادہ نہیں, زیادہ میں یہ ہوگا کہ آپ دو گے نہیں, تھوڑی رقم ہو. وہ کیا کرتے, جب سگریٹ پیتے 10,000, جب سگریٹ پیتے 10,000. مجھے انہوں نے کہا میری تو عادت چھوٹ نہیں رہی. میں نے کہا یہ 10,000 دیتے رہو آپ. اس سے یہ ہوگا کہ گناہ کرتے رہنے سے نا گناہ کی کوانٹٹی بڑھتی ہے, کم از کم بڑھے گی نہیں. جتنی پی رہے ہو نا اتنی رہے گی. ابھی اس کو یہاں بریک لگا لو بس, یہ بھی بہت ہے. ابے جو گناہ کرتے ہیں دن میں 10 دفعہ 4 دفعہ 6 دفعہ, تو آپ کا کیا خیال ہے, یہی ہوتا ہی ہے کہ جو ہاتھ سے خواہش پوری کرتے ہیں پھر فلموں کی طرف بھی وہی جاتے ہیں, پھر فلمیں دیکھ دیکھ کے لڑکیوں سے دوستی کی طرف جائیں گے, پھر دوستیوں کی وجہ سے آگے زنا کی طرف جائیں گے. میں نے کہا یہ جو آپ نے اپنے آپ کو سزا دینا شروع کر دی ہے, اس کا پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ گناہ یہیں تک رہے گا, آپ اس سے آگے یہ سگریٹ تک ہی رہے گا, چرس کی طرف نہیں جاؤ گے آپ.
अबे क्या हो गया आप लोग की समझ, आप में से कुछ चरस तो नहीं पीते ना भाई। ये तमाम गुनाहों के बारे में पहला नकद फायदा क्या हो गया, बढ़ेगा नहीं गुनाह। वरना ये जो हाथ से ख्वाहिश पूरी करते हैं ना, ये यहां तक नहीं रहते, ये इससे अगले स्टेप की तरफ जाते हैं। इंसान ये जो गोरा पहुंच गया ना, वसीम से शादी और गफ्फार से शादी हो रही है गोरों के यहाँ, ये इसलिए कि जिना कर करके थक चुके हैं। ये रोजाना नई नाइट क्लब में लड़की, अब ये थक चुके हैं, भी कह रहे हैं कुछ और चाहिए। तो अब कुछ और के चक्कर में पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, ये तो मिंबर पे बताया नहीं जा सकता। इंसान ख्वाहिशात का गुलाम है, ख्वाहिशात पूरी करना शुरू कर दे, उसकी ब्रेकें फेल, वो कहते हैं और कुछ नया चाहिए, कुछ नया चाहिए, अजाब में आ जाता है। हल उसका ये है कि आपको लज्जत चाहिए ना, आपको खाने की लज्जत चाहिए, आप 2 टाइम नागा कर लो, खाना छोड़ दो, आप तीसरे टाइम पे आपको दाल में वो लज्जत महसूस होगी। हम रोजा रखते हैं, इफ्तारी में मजा आता है कि नहीं आता, लेकिन गोरे ने जो फलसफा दिया है ना कि नहीं अब कुछ और खाओ, अब कुछ और, अब कुछ और, अब कुछ और, तो भाई उसकी तो कोई हद ही नहीं है। ख्वाहिश पूरी करना चाहते हो तो ख्वाहिशात को कुर्बान करना पड़ेगा। आप चाहते हो मुझे खाने में मजा आए तो खाना छोड़ दो एक टाइम। अबे नहीं आ रहा ना, क्या हो गया, देखो जिस दिन रात आप चाहते हो मुझे खाने में खूब मजा आए तो उस दिन दोपहर के खाने का नागा कर दो। ये नहीं हो रहा आज के शहवत परस इंसान से, समझते हो। अब आपने क्या करना है, अपने ऊपर जुर्माना लगाना है आप, या रोजा रखने का या पैसों की सूरत में। उसका पहला, मैंने उनको कहा कि 10,000 रुपए सदका करना नहीं छोड़ना। वो मुझे बताते मैंने सिगरेट पी 10,000, मैंने सिगरेट पी 10,000। जाहिर एक हद होती है ना। उसके बाद सिगरेट पीने से पहले ख्याल आया भाई 10,000 की रहने दे, बचा ले 10,000। तो दिन में जो 20 पीते थे वो 20 से आहिस्ता आहिस्ता कितनी हो गई, 10। लेकिन शैतान मुसलसल लगा रहता है। शैतान कहते हैं तेरा सदका करने का कोई फायदा नहीं हो रहा। तो ये समझ लो ये शैतान आपको वरगला रहा है, फायदा हो रहा है, फौरन आपको नजर नहीं आ रहा, होते होते 10 से 5 पे, 5 से 1 पे, और उसके बाद छूट गई। तो ये छूटेगा गुनाह बशर्ते कि आप अपने आप को सजा दें, क्योंकि पहले कम होगा। पहले तो ये होगा कि मजीद आगे की तरफ नहीं जाएंगे, उसके बाद हो सकता है साल लग जाए, 1.5 साल लग जाए, फिर और कम होगा, होते 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 आहिस्ता आहिस्ता ये खत्म हो जाएगा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। तो अपने आप को अगर नफ्स और शैतान के हवाले कर दिया ना आपने, क्या भाई बस हमसे नहीं छूटता। क्योंकि जो लड़के ये बुराई करते हैं फौज फिल्मों की, और ये वो कहते हैं यार ये हमसे नहीं होता। कई लोग आए मेरे पास कह रहे हम तौबा कर लेते हैं, बहुत ज्यादा 1 हफ्ता बचते हैं, उसके बाद फिर हम पे ख्वाहिश से जो है ना भूत सवार हो जाता है, फिर हम बुराई में पड़ जाते हैं। तो भाई आप अपने आप को सजा दो, बुराई में पड़ जाओ, फिर सजा दो, फिर पड़ जाओ, फिर सजा दो, आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, और हलाल की तरफ भी जाओ तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह ये बुराई क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और अल्लाह ताला आपको हलाल में वो लज्जत अता फरमाएंगे जो एक शख्स को हराम में मुयस्सर नहीं है। वो कैफियत हो जाएगी जो गाड़ी लेके भाग रहा था, ठीक है ना, वो कैफियत हो जाएगी। भाग रहा था गाड़ी लेके, पता नहीं कितने लोग बीच में मार दिए होंगे उसने अपनी बीवी से मोहब्बत के चक्कर में। तो आज औरतों का एक मोटिवेशन स्पीकर है, उनका एक बयान मैंने सुना, वो कह रहे थे कि जब मर्द घर में आता है तो आजकल बीवी मर्द के लिए तैयार ही नहीं होती, एक्चुअली गलत है ये। तो मुझे ख्याल हुआ कि यार इनको सोसाइटी का पता नहीं है, आजकल उल्टा मामला है। ये पहले जमाने में हुआ करता था कि मर्द जब घर में आता था बेगम तैयार नहीं होती थी, उसके लिए पसीने वाले कपड़ों में बैठी होती, मर्द को गुस्सा आता। आज क्या हो रहा है, बेगम चाहती है कि मर्द की तवज्जो मिले, मर्द को वो अच्छी नहीं लगती। मेरे पास कितने केसेस आए हैं भाई खवातीन के। इस्लामाबाद में था एक खातून आई, कह रही मेरा मियाँ मुझे देखता ही नहीं है, मुझ में दिलचस्पी नहीं है उसको। आजकल ये मसले हो गए हैं। वजह क्या है, वो इंटरनेट पर फिल्मों में इधर उधर इतने डिजाइन मुख्तलिफ किस्म के देख रहा है कि उसको अपनी घर की मुर्गी दाल बराबर लग रही है। तो इससे आप समझ रहे हो आपकी बीवी का नुकसान हो रहा है। ना ना मेरे भाई, पहले किसका नुकसान हो रहा है, आपका नुकसान हो रहा है। क्योंकि ये जो मजे हैं ना बाहर के, ये थोड़े दिनों में वैसे ही खत्म होने वाले हैं। इंसान की बॉडी एक हद तक लज्जतों को की आदत होती है उसको, उसके बाद उसको उसमें लज्जत आना खत्म हो जाती है। उसके बाद थोड़ी उसको घर भी गया और बाहर भी गया। और वैसे भी एक खातून तो बहुत शिकायत करती थी, मेरा मियाँ इधर उधर औरतों में मुंह मारता है, मैं क्या करूं। उसके बच्चे भी थे, मैंने कहा गुजारा करो। कह रही इतने, मैंने कहा थोड़े दिन में बुढ़ा हो जाएगा, उसके बाद इन औरतों ने इसको वैसे ही लिफ्ट नहीं कराना। तो वो चूंकि ये 15 साल पुराना वाकया है, 15 साल पहले की बात है। कुछ दिन पहले उस खातून का फोन आया, मेरा मियाँ बुढ़ा हो गया है। अब वो लड़कियों के पीछे भाग रहा है, लड़कियां उसको लिफ्ट नहीं करा रही, और उसके भी जज्बात ठंडे हो गए। मैंने कहा था 15 साल घर, क्योंकि घर टूटने में बड़े नुकसान होते हैं बाज़ दफा। तो इसलिए मेरे भाई नजर की हिफाजत करो, फौज फिल्मों से अपने आप को बचाओ। 80 साल में इंशाल्लाह आप क्या करोगे, एक और शादी कर रहे होगे, और फिर मीडिया पे आपका मजाक उड़ाया जा रहा होगा। 90 साल 80 साल का होके 18 साल की लड़की से शादी कर रहा है। वो मजाक बनता है नहीं बनता, मैं इस पे तबसरा नहीं करूंगा, लेकिन बहुत से लोग आपसे आके पूछ रहे होंगे यार हांडी में डालते क्या हो, खाते क्या हो। वो मैंने वाकया सुनाया था ना एक ताइफ के काजी का। हमारे उस्ताद ताइफ में थे, सऊदी अरब में, ताइफ नहीं, वहां के एक बूढ़े जज थे। तो जजों का बड़ा तजर्बा होता है, नए नए केस आते हैं। तो हमारे उस्ताद ने उनसे पूछा कि हजरत आपके पास इतने अरसे से आप कोर्ट में फैसले कर रहे हो, कोई बड़ा यूनिक किस्म का केस आया हो आपके पास। तो जज साहब ने कहा
کہ میرے پاس ایک بڑا یونیک کیس آیا. 4 عورتیں آئیں میرے پاس, 4 جوان عورتیں, انہوں نے اپنے شوہر کے خلاف کیس کیا کہ وہ اس نے ہمیں ٹینشن دی ہوئی ہے مسلسل. سمجھ رہے ہیں, ٹینشن سے مطلب یہ کہ سکون ہی نہیں ہے اس کو. اب میں ظاہر ہے زیادہ اتنی ڈیٹیل میں جاؤں گا نا, تو ٹینشن دی ہوئی ہے, تو اس کو کہو کہ بھائی تھوڑا سا ناغا کرے وہ ہمارے پاس آنے میں. تو جج صاحب کہتے ہیں ہمارے استاذ کو بتانے لگے کہ میں نے سوچا کہ بلاتے ہیں, کوئی ہوگا, کوئی بہت ہی کوئی ایتھلیٹ ہوگا, کوئی بڑا ہی پہلوان ہوگا. کہہ رہے میں نے بلایا تو بڈھا آدمی, کمر جھکی ہوئی اس کی, لاٹھی لے کے آ رہا ہے نا, ایسے کڑک تھا آدمی تھا نا, ایسے آ رہا ہے. کہہ رہے میں نے کہا یار یہ اس عمر میں اس نے 4 جوان عورتوں کو ٹینشن دی ہوئی ہے بھائی, ہیں بھائی, پرہیزگار آدمی تھا, نیک پرہیزگار. تو یار یہ اس عمر میں اس نے ان کو ٹینشن دی ہوئی ہے. آج تو جوان آدمی کی 4 ہونا تو وہ گھر سے بھاگ جائے, ٹھیک ہے نا, جو حالات ہمارے نوجوانوں کے چل رہے ہیں. تو کہہ رہے میں اس کو لے گیا الگ کمرے میں, میں نے کہا سزا وزا کیس ویس تو بعد میں, پتا کھاتا کیا ہے, خوراک کیا ہے تیری. کہہ رہے اس نے کہا میری خوراک کچھ بھی نہیں, زیتون, کھجور, اونٹنی کا دودھ, بس یہ 2-4 چیزیں ہی تھیں, یہ 2-4 جو آرگینک چیزیں بس. کہتے ہیں پھر میں نے اس کو بتایا بھائی تیری عورتوں نے تیرے خلاف کیس کیا ہے تو تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھ بھائی تو کہتے ہیں اس نے کہا بوڑھے نے کہ میں ان کے خرچے پورے کرتا ہوں کہ نہیں کرتا, ان کی پوری ذمہ داریاں اٹھاتا ہوں کہ نہیں اٹھاتا, ان سے پوچھو. تو ان سے پوچھا کہ اس نے کہا جی خرچے میں کوئی کمی نہیں ہے. اس نے کہا پھر جب میں ان کے حقوق پورے کر رہا ہوں تو ان پر لازم ہے کہ میرے حقوق بھی پورے کریں. یہ کام فحش فلمیں دیکھنے والے اور یہ جو اپنے آپ کو ہاتھ چلا چلا کے بیڑا غرق کیا ہوا ہے نا, یہ غیر مسلموں میں دیکھ لو میرے بھائی. ہمارے دوستوں امریکہ میں گوروں کے ساتھ بھی رہے, کہتے ہیں یہ تو گولیاں کھائے بغیر نا یہ نہیں جا سکتے عورت کے پاس. نامردی کی بیماری انگریزوں میں یہاں سے بہت زیادہ ہے, حالانکہ صحتیں ان کی ہم سے اچھی ہوتی ہیں. کیوں؟ نیچر سے ہٹ گئے ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہم نیچر پر ہیں. تو اپنے آپ کو ان جدید تحقیقات کی بھیٹ مت